آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ابھی 4 دن گزار کے تہران سے کل ہی اسلام آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تہران میں قیام کی تفصیلات بتائیں اور آج پھر تہران پہنچ گئے۔ انہوں نے آج پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد واحدی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقات کی ہے۔ ایرانی سیکریٹری خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پاکستان کے توسط سے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ادھر روسی صدر پوتن کو آج بیجنگ میں دوسرا دن ہے۔ دونوں ممالک نے مختلف اقتصادی اور ٹیکنیکل شعبوں میں تعاون کے 20 سے زائد نئے سمجھوتے کیے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ اور صدر ولادیمیر پوتن نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی دھونس دھاندلی اور تاریخ کا پہیہ پیچھے لے جانے کی کوششوں کی مخالفت کرتے ہوئے بین الاقوامی نظام کا تحفظ کریں گے۔ صدر شی نے کہا کہ خلیج میں جنگ کے کسی نئے دور کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، لہٰذا فریقین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی جامع امن سمجھوتے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ نائب روسی وزیر خارجہ سرگئی ریباکوف نے کہا ہے کہ ماسکو ایران امریکہ امن مذاکرات کو آگے بڑھانے میں تعاون کے لیے تیار ہے، مگر روس کسی بھی فریق پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ کچھ کہنا ہے اس پہ؟ اس پر تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کہنا۔ شاہزیب آگے بڑھوں؟ میں ہاں نہیں، بس اتنا ہی تھا کہ ٹرمپ صاحب کا دورہ، اس کے بعد پوتن کا وہاں کا دورہ، اور ہم جانتے ہیں کہ روس اور چین کی ایک زبردست پارٹنرشپ رہی ہے، خاص کر کے یہ یوکرین جنگ کے بعد جس طرح سے پوتن کو رشیا کو آئسولیٹ کیا، ان کے جو معاملات تھے یورپ کے ساتھ دیگر ملکوں کے ساتھ، اس میں رکاوٹیں آئیں، تو بہت اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح چین ابھر کر سامنے آیا ہے، اور میں ویسٹرن میڈیا کی کوریج بھی دیکھ رہا تھا تو بار بار سب نے چین سے کو ریفر کر رہے تھے ایز اے سپر پاور، اور جس طرح سے ٹرمپ کا دورہ ہوا، جس طرح سے وہ ان کے آگے جونیئر پارٹنر کے طور پہ نظر آئے، اب پوتن بھی وہاں پر ہیں، وہ جو بھی اپنی انرجی سپلائیز ہیں اس کے لیے اب چین پہ انحصار کرتے ہیں، تو اس پورے گیم میں چین کا قد جو ہے وہ اور اونچا ہوا ہے، اور پوتن صاحب کے جو ایڈونچر ہے جو یوکرین میں، اس کا بڑا عمل دخل ہے، روس کی جو پوزیشن کمزور ہوئی ہے اس میں۔ یہ بات آپ کی درست ہے، اور اس میں اضافہ یہ بھی کروں گا کہ انفیکٹ جو آپ نے پہلے بھی کہہ دیا ہے، لیکن یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس کی ڈپینڈنسی چین پر بھی کئی گنا بڑھ گئی ہے، تو آلموسٹ ایک طرح سے اب ایک جونیئر پارٹنر کی کئی لحاظ سے، ہر لحاظ سے نہیں۔ ایک ان کا ایک مشترکہ بیانیہ بھی سامنے آیا ہے، لائک سارٹ آف آن دا گولڈن ڈوم جو ہے نا، وہ امریکہ کا ایک پلانڈ میسائل ڈیفنس ہے، مہنگا آئرن ڈوم، انتہائی مہنگا آئرن ڈوم، گولڈ کا ہے سر، وہ آئرن ہے، یہ گولڈ ہے، آپ حساب لگا لیں نا فی تولہ کتنا بنتا ہے، تو اور ٹرمپ کو آپ کو پتہ ہے گولڈ کا شوق بھی بہت ہے، تو یہ انہوں نے ایک واضح بیان دیا ہے کہ وہ اس کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ پھر ساری جو ڈیٹرنس ہوتی ہے وہ درم بھرم ہو جاتی ہے۔ اب جہاں تک محسن نقوی صاحب کے دورے کی بات ہے، اب اگین ہم نے فالس یار بہت تھک گئے بیچارے، ایک دن بھی نہیں بیٹھ سکے، وہ دن بھی نہیں، شکر ہے کہ اتنا جیٹ لیگ نہیں ہوتا، آپ ایران سے ہی آ رہے ہیں، لیکن اب کئی بار ہم نے دیکھا ہے، میں فالس سٹارٹس نہیں کہوں گا، لیکن کئی بار ایک امید جاگر ہوئی ہے کہ جی بس ان قریب معاملہ حل ہو جائے گا، ہر بار کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو اوور آل جو کوریج ہو رہی ہے، العربیہ تھوڑا سا پازیٹیو لگ رہا ہے مجھے، ان کا کہنا ہے کہ جی بہت مطلب کوششیں ہو رہی ہیں، پہلے بھی تھیں لیکن ابھی مزید سیریس ہو رہی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید پاکستان آرمی چیف کل ایران جائے، لوکل ابھی سورسز سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ کامران یوسف صاحب، ان کو کئی بار ہم نے پروگرام پر بھی دعوت دی ہے اور کافی ان کی گہری نظر رہتی ہے، انسائڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے ان کے پاس، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کئی ریجنل کنٹریز کے بہاف میں نے ایران کے سامنے ایک پیشکش کی ہے کہ آپ آبنائے ہرمز کو جو پری وار سٹیٹس ہے
وہاں پر دوبارہ اگر اس کو ریسٹور کر دیں تو جو باقی جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک نئے سرے سے تعلقات کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو امریکہ کے ساتھ کوئی ایک اوور آل ڈیل کرنی ہوگی. اب اگین یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ میں تو خیال اب میں تھک گیا ہوں اونٹ بھی تھک گیا اور ہم بھی تھک گئے ہیں یہ کہہ کہ دیکھیں جنگ بھی ہو سکتی ہے اور جنگ بندی بھی چل سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ امن ہو جائے. فیکٹ از دیٹ وی ڈونٹ نو. آئی تھنک ایک جو چیز جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید امریکہ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک سسٹینڈ آپریشن اب مزید کر سکے. یہ کوئی رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ ایک بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ قسم کی اسٹرائک کر لے سمپلی اپنا پلہ بھاری کرنے کے لیے فار اے بیٹر نیگوسیشن, اے بیٹر ڈیل. اور میرا خیال ہے کہ ایران نے تو طے کر لیا ہے کہ جی ہم پین برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کتنا پین برداشت کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے امریکہ اب رفتہ نا وہ جو ایک ریٹائرڈ ہو جاتا ہے نا پہلوان, اس کی طرح ہوتا جا رہا ہے. اکھاڑے کے کنارے بیٹھ کے وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے. ہاں اس طرح آج بظاہر ہے کہ اگر انسان پہ یہ نوبت آ سکتی ہے تو ریاستوں پہ بھی آ سکتی ہے. نہیں بالکل, اب ریاست بھی کون, انسان ہی چلاتے ہیں. ایرانی پاسداران کی نیول کمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 26 آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کی ہے. کون کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے؟ دیکھ لیں آپ. اور اس میں جو ایک جہاز ہے وہ جنوبی کوریا کا ہے جس پہ 2 ملین بیرل تیل سپر ٹینکر وہ بھی گزر گیا ہے. اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے ہی بیچارے جنوبی کوریا کا ایک جہاز ہے, اس پہ کچھ ڈرون کا اٹیک بھی ہوا تھا جس کی تحقیق ظاہر ہے اب بھی جاری ہے. اور 90% جو ڈپینڈنس ہے, جاپان ہوا, جنوبی کوریا ہوا, تائیوان, چین, ان کی ظاہر ہے آبنائے ہرمز پہ ہی ہے. تو ان کے لیے ہر اس طرح کی خبر جو ہے, اور یہ جو 26 آئل ٹینکرز نکلے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں, ان میں بھی اکثریت اس طرف جانے والوں کی مشرق کی طرف جانے. اچھا, تیل کی تجارت سے متعلق جو UAE کا ادارہ ہے ایڈنوک, اس کا کہنا ہے کہ نئی پائپ لائن پہ 50% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے. اگلے برس اس منصوبے کی تکمیل کے بعد امارات کی تیل کی برآمد دگنی ہو جائے گی. نئی پائپ لائن آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے. یار ڈرون کی اور میزائل کی رینج کیا ہوتی ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ پائپ لائن کی رینج سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ پائپ لائن کو پنجرے میں آپ بند کریں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کوپ کیجز نہیں ہے وہ جو ٹینکس کے اوپر لگا دیتے ہیں, اس سے ڈرون تو شاید رک جائیں گے, میزائل کا مجھے نہیں پتا. تو اگین آئی تھنک UAE کو سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ یار وہ کسی طرح نا اپنی جغرافیہ تبدیل نہیں کر سکتے, کچھ بھی چاہیں, رہنا تو اسی محلے میں ہی. نہیں, انہوں نے ٹرائی تو کیا تھا سوڈان میں بھی, صومالیہ میں بھی, لیبیا میں بھی, کسی طرح کا ہلا دیا ہے اپنے آپ کو, لیکن اتنا کام نہیں ہو رہا. آپ نے تحقیقات کی بات کی, ہاں, تو ایک ابھی تک تحقیقات چل رہی ہے نا جو پہلے دن پر ایران پر جو جنگ مسلط کی. ہاں, ایڈمرل بریڈ کوپر صاحب جو ہیں سینٹرل کمانڈ کے سربراہ, انہوں نے کل سینٹ میں شہادت دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو بچیاں جو شہید ہوئی تھیں پہلے ہی دن 28 فروری کو ایران میں 170 کے لگ بھگ بچیاں اور ٹیچر جس اسکول میں بچے بھی, وہ دراصل جو اس کا پاسداران کا ایک میزائل بیس تھا اس کے اندر یہ اسکول تھا. تو ایرانیوں نے کہا کہ یار سفید جھوٹ جو ہے وہ بھی کم پڑ رہا ہے, کہ مطلب الفاظ ساتھ چھوڑ رہے ہیں کہ اب اس کا ہم کیا جواب دیں. یہ اب اتنے سست ہو گئے ہیں کہ یہ اپنے بہانے بھی نہیں بنا سکتے, یہ اسرائیلی بہانوں کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں. لیکن وہ اسرائیل بھی اچھے لگتے ہیں. اسرائیل نے اس سے یاد آیا کہ اسرائیل نے غزہ کے لیے انسانی امداد لے جانے والے جو فریڈم فلوٹیلا ہے اس میں شامل لگ بھگ تمام چھوٹی بڑی 60 کشتیاں جو ہیں انہیں بین الاقوامی سمندر سے پہلے حراست میں لیا, پھر ان پہ سوار سینکڑوں رضاکاروں کو جو اشدود کی بندرگاہ ہے وہاں منتقل کیا. ان رضاکاروں میں بین الاقوامی امدادی کارکن, کئی ممالک بشمول یورپی یونین کے ارکان پارلیمان اور انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں. اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گوئر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ان امدادی یرغمالیوں کی فوٹیج لگائی ہے. ان میں سے کچھ پہ تشدد ہوا
اور بیشتر یرغمالی رضاکاروں کو جبراً گھٹنوں کے بل جھکا کے کم و بیش سجدے کی حالت میں زبردستی کر کے ان کے ہاتھ جو ہیں پشت پہ باندھ دیے گئے ہیں، جیسے کہ یہ کوئی کمبیٹنٹ ہو یا فوجی ہوں، اس طرح کا سلوک ان سے کیا گیا ہے۔ ان یرغمالیوں میں 30 اطالوی رضاکار ہیں۔ آئرلینڈ کی صدر کیتھرین کونلے، ان کی بہن ڈاکٹر مارگریٹ کونلے، وہ بھی شامل ہیں، اور اپنے عیدی فاؤنڈیشن کے نمائندے سعد عیدی بھی ہیں۔ اسرائیلی وزیر بن گویر نے ان یرغمالیوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے طنزیہ مگر فخریہ انداز میں لکھا کہ اسرائیل میں آپ سب کا سواگت ہے، ویلکم ٹو ہیل۔ اسرائیلی وزیر خزانہ ذلیل سموترخ نے بھی بن گویر کی یہ پوسٹ شیئر کی، تاہم وزیر خارجہ گیدون سار جو ہیں انہوں نے پوسٹ شیئر کرنے کی حرکت پہ بن گویر اور سموترخ پہ کڑی تنقید کی ہے کہ یہ ہماری جو کو ایسے نہیں کرنا تہذیب ہے اس کے خلاف ہے۔ نیتن یاہو نے بھی کہا، نیتن یاہو نے بھی اس حرکت کو اسرائیلی روایات کے خلاف قرار دیتے ہوئے، جو آپ کو پتہ اچھا کون سی روایت کے خلاف؟ نہیں I mean I'm sorry اب I know کہ اب مطلب اس کی ان کی باتوں پر کیا بندہ انالائز کرے، لیکن کون سی روایت؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اسکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں تو 1% نہیں ہے جو یہ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کرتے ہیں، پوری وہ نیو یارک ٹائمز کی انویسٹیگیشن، ہر طرح کا ریپ، ہر قسم کا ریپ، کتوں کا استعمال، I can't even go into details۔ اچھا اب NYT نے یہ چھاپی ہے، بڑی بات ہے NYT نے چھاپی ہے، لیکن جو فلسطینی ہیں وہ تو کئی سالوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں، بلکہ اگر آپ 1948 کے نقبہ میں جائیں تو جتنے بھی ان کے وہاں کے فوجی ہیں وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی بالکل گردنیں اتاری ہیں، بچوں کے سر میس ریپ کیے ہیں ہم نے۔ تو یہاں پر جی یہ بھی خبر آئی کہ امریکہ نے یہ جو منتظمین ہیں فلوٹیلا کے، ان میں سے 4 کے خلاف سینکشنز کا اعلان کیا ہے کہ آپ یہ جو آرگنائز کے آتے ہیں، امداد دے کے آتے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ 46 ممالک سے تعلق رکھنے والے ایکٹیوسٹ ہیں، کوئی 430 ہیں جن کو حراست میں لیا ہے اسرائیل نے، اور جو فوٹیج سامنے آ رہی ہے وہ جیسے ابھی ہم نے کہا بھی کہ کافی سارے اس میں یورپینز ہیں، جس کی وجہ سے یورپین کنٹریز سے بھی ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ اچھا بڑا آسان سا الزام لگایا ہے امریکہ نے بھی اسرائیل نے کہ یہ سارے حماس کے حمایتی ہیں۔ بالکل اچھا نہیں، جو بیسٹ پارٹ ہے نا شاہ زیب، اس میں گیڈیون سار جو ہے ان کا جو وزیر خارجہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ حالانکہ یہ سب حماس کے حمایتی ہیں، آپ کو اس طرح نہیں کرنا، انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ مسئلہ سارا وہی ہے شاہ زیب، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہو نا کہ کیونکہ یہ یورپی ممالک کے شہری ہیں زیادہ تر، تو اس طرح کے ویڈیوز جب آتے ہیں سامنے تو پھر ان کے ان ممالک کے حکمران بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو میلونی نے کچھ کہا ہے میرا خیال ہے شاہ زیب، اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں، اٹالین لیڈر نے کافی سخت ایک ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو رویہ ہے اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے، ہمارے لوگوں کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ تو ریئیکشن جو ہے دیکھیں بہت سلولی چینج ہو رہا ہے ٹورڈز اسرائیل، لیکن یہ جو 2.5 سال جو کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا ہے غزہ میں، اور بدستور کرتے جا رہے ہیں، فخریہ کرتے جا رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کی فل بیکنگ ہے۔ اب ہمیں آواز امریکہ کے اندر بھی، یورپین کنٹریز سے بھی یہ وقتاً فوقتاً، یہ اتنا پہلے بھی نہیں بولتے تھے، کبھی نہیں بولتے تھے، لیکن اب جب اپنے لوگ ان کے اریسٹ ہو رہے ہیں، ان کی پکچرز سامنے آ رہی ہیں، اور جو واقعی جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے جیسے وہ بھی کوئی ٹیررسٹ ہوں، وہ رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، تو ریئیکشن یہ سامنے آ رہا ہے۔ اچھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اگین ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو نام نہاد جگبندی ہے وہاں پہ، جو پچھلے اکتوبر سے اعلان ہوا اسرائیل نے کیا، اس کے بعد سے اب ظاہر ہے کہ اس طرح کوریج نہیں ہوتی غزہ کی، ایران کی جنگ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہاں پہ بدستور پانی کی قلت ہے، وہاں پہ خوراک کی قلت ہے، دواؤں کی، سب جرنلسٹوں کو مار دیا گیا ہے، اس لیے کوریج نہیں ہو رہی، اور اسی طرح سے وہاں پہ زیادہ ہلاکتیں جو ہیں وہ اب اس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہیں۔ تو مطلب صرف 800 تو انہوں نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں پچھلے اکتوبر سے لے کے اب تک، اینڈ دس از ایٹ اے ٹائم جب آپ نے سارے فلسطینی صحافیوں کو بھی آپ نے مار دیا ہے، کوریج۔ بالکل۔ اچھا بن گویر کا بھی جواب آیا ہے، ہاں کیا، ان سارے کامنٹس کے اوپر، اور بالخصوص جو اسرائیل میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ لوگ نا ابھی تک نہیں سمجھے کہ دہشت گردی کے ساتھ کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بن گویر کی فرینکلی اسپیکنگ یہ کیوں کرتے ہیں ٹک ٹاک پر؟ یہ اس کی مستقبل کی الیکشن کیمپین کی بنیاد ہے، بیکاز اسرائیل وہ ملک ہے، ابھی میں ایک بڑے مزیدار آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایک فوجی تھا
آئی مین وہ جیسے ہوتے ہیں سویلین ہے, سروس بھی کرتے ہیں, وہ کہتا ہے یار کہ کبھی نا خواتین میرے سے کبھی امپریس نہیں ہوتی تھیں, لیکن ایک دن میں گیا ایک ریسٹورینٹ کے اندر اور میں نے اپنی فوجی وردی پہنی ہوئی تھی, اور ایک دم کوئی 4 خواتین آ گئی کہ بتاؤ تم نے غزہ میں کتنے لوگوں کو مارا ہے, بتاؤ غزہ کو کتنے لوگوں کو. میں نے کہا کہ پہلے میرے پاس ایک گرل فرینڈ نہیں ہوتی تھی, اب میرے پاس 4-5 ہیں. تو یہاں اس طرح کے ملک میں یہ مال بکتا ہے. اور جہاں تک بین گویر کی بات ہے تو آپ کو یہ بھی اگین یو شوڈ نو کہ اسی سال کچھ ماہ قبل ان کی سالگرہ تھی, 50ویں سالگرہ تھی. ایک مہینے پہلے پچھلے مہینے ان کی 50ویں سالگرہ تھی. ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوتا ہے. یہ ان کا کیک ہے. کیک کے اوپر کیا ہے بنا ہوا ہے؟ یہ پھانسی کا پھندا. 2 کیک تھے, ایک یہ کیک ہے اور ایک وہ ایک 3 لیئر کیک ہے یہ والا, جس کے اوپر پھانسی کا پھندا ہے, نیچے گریٹر اسرائیل ہے, اس کے ساتھ 2 بندوقیں ہیں. تو کوئی آپ بالکل آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مستقبل وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ وزیر اعظم ہوا تو پھر نیتن یاہو تو بہت ہی لبرل اور روشن خیال آدمی نظر او بالکل ایسا جو لیول چل رہا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا the devil you know. اچھا, غزہ کے بارے میں ایک ظاہر دکھ کی ہی خبریں آتی ہیں وہاں سے. یہ تیسری عید الاضحیٰ ہے جب وہاں کے لوگ بغیر قربانی کے یہ تہوار منائیں گے, کیونکہ اسرائیل نے قربانی کے جانوروں کی درآمد پہ بھی پابندی لگا رکھی ہے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. رف ڈرائیونگ, ریش ڈرائیونگ, اندھا دھن ڈرائیونگ, منشیات کے زیر اثر ڈرائیونگ, یا صرف طاقت کے نشے میں چور ڈرائیونگ, ہمارے سماج میں یہ مسئلہ لگتا ہے کہ کسی کے بھی قابو سے پوری طرح نکل چکا ہے, اور ملزم اگر قابو میں آ بھی جائے تو وہ پھر قانون کے وقار پہ گاڑی چڑھا کے نکل سکتا ہے. اسلامی جمہوریہ میں یہ تاثر روز افزوں ہے کہ جس کی جتنی بڑی گاڑی ہوگی وہ اتنی ہی بڑی لاقانونیت افورڈ کر سکتا ہے. یہاں کوئی بھی انسانی جان کروڑوں روپے کی بے لگام گاڑی سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی. اب یہی دیکھیے کہ گزشتہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سی ویو روڈ اور خیابانی بخاری کے جنکشن پہ ایک موڑنے والی سوزوکی کلٹس میں بیٹھے 3 افراد کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اسپیڈ بریکر ہونے کے باوجود ایک بلیک ریوو ڈبل کیبن 100 کلومیٹر سے زائد کی رفتار سے ان کی گاڑی کو کھلونے کی طرح اڑاتی ہوئی فرار ہو جائے گی. تباہ حال کار کا 33 سالہ ڈرائیور سلمان سلیم جاں بحق ہو گیا ہسپتال پہنچتے ہی, جبکہ 2 دیگر مسافر 19 سالہ حمزہ ولی کا اور 17 سالہ اویس جعفر موت و حیات کی کشمکش میں ہیں. یہ ہے ڈرامے کا پہلا منظر. خونی ڈرامے کا دوسرا منظر یوں ہے کہ جس بلیک کیبن ریوو نے یہ کارنامہ انجام دیا اس کے ڈرائیور نے رکنے کی بھی زحمت نہیں کی, اور وہ چھوٹی بڑی شاہراہوں گلیوں سے گھومتا گھماتا پہلے ڈیفنس فیز 2 میں اپنے اپارٹمنٹ کمپاؤنڈ میں پہنچا. اس کے بعد اس نے یہ بلیک ڈبل کیبن جو آگے سے کچھ ٹوٹ سی گئی تھی ایک قریبی ورکشاپ کے حوالے کی تاکہ وہ جھٹ پٹ اسے ایسی گاڑی کی طرح نارمل کر دے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تیسرا منظر. متاثرین کے ورثاء نے کلفٹن کے درخشاں تھانے میں FIR درج کروائی. پولیس 2 دن تک ٹریفک فوٹیجز کو ملانے کے بعد پہلے کمپاؤنڈ اور پھر آٹو ورکشاپ تک جا پہنچی. معلوم ہوا کہ ڈبل کیبن کو بلوچستان کی سب سرکاری نمبر پلیٹ لگا کے چلایا جا رہا تھا, جبکہ یہ نمبر پلیٹ دراصل کسی اور چھوٹی سرکاری گاڑی کی تھی. کلٹس کی میرا خیال ہے. جی. ڈبل کیبن کی اوریجنل شناخت ڈیش بورڈ میں رکھے کاغذات سے ہوئی, پھر ملزم کی بھی شناخت ہو گئی اور شناختی کارڈ کی بھی کاپی مل گئی. یہ موصوف بلوچستان کے نصیر آباد ڈویژن میں ڈیرہ مراد جمالی سے تعلق رکھتے ہیں. نام ہے ان کا نعمان علی ولد حکمت علی. کراچی پولیس کو شبہ ہے کہ ملزم فرار ہو کے اس وقت بلوچستان میں کہیں ہے. انہی نعمان علی کے ایک کزن یا بھائی دانش علی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 2 برس پہلے کوئٹہ میں ایک سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی چلاتے ہوئے اس وقت دھر لیے گئے جب انہوں نے
ٹریفک قوانین کی پاسداری کی ناکام کوشش کروانے والے ایک ٹریفک سارجنٹ کو اتر کے بھری سڑک پہ بری طرح مارا۔ ملزم دانش علی کو تھانے لے جایا گیا اور پھر معافی تلافی ہو گئی۔ کراچی میں بلیک کیبن سڑک پہ اڑانے والے نعمان ہو یا کوئٹہ میں ٹریفک سارجنٹ کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ان کے بھائی دانش، دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلوچستان کے رکن صوبائی اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری برائے ٹرانسپورٹ لیاقت لہڑی کے نیفیوز ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم عزت مآب لیاقت لہڑی صاحب کو اس معاملے میں خواہ گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ فوٹیج سب نے دیکھی ہے، 1000 بار دیکھی ہے، میں تو کہتا ہوں ریکلس ڈرائیونگ تو بہت چھوٹے کم ہے اس کے لیے۔ یہ ایک طرح سے اٹیمپٹڈ مرڈر ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح یہ بیچ میں ایک سپیڈ بریکر بھی ہے اور سپیڈ بریکر سے اوپر اڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور یہ مین سی ویو روڈ میں ہیوی ٹریفک۔ حیران کن بات نہیں ہے، سوری مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس شہر میں آپ کو، اور اس ملک کے کئی شہروں میں آپ کو سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر آپ کو چلان آپ کا کٹ سکتا ہے۔ فیک نمبر پلیٹ پر کیا انفورسمنٹ ہے مجھے نہیں پتا، اسپیشلی اگر آؤٹ آف پروونس فیک نمبر پلیٹ ہے تو میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی میکینزم بھی ہے کہ اس کو آن دا اسپاٹ آپ ٹریس کر سکیں، اور اگر ٹریس کر سکیں تو اس پر کیا سزا ملنی چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت گاڑیاں خاص طور پر جو ان علاقوں سے آتی ہیں ان کی فیک پلیٹس ہی ہوتی ہیں، رجسٹریشن وغیرہ بعد میں ان لوگوں نے چیک بھی کیا ہے، چیسز نمبر وغیرہ وغیرہ۔ حادثے کے بعد، ایکسیڈنٹ کے بعد، ان لوگ بندے کو کچل کے بعد یہ جاتے ہیں ریپیئر کرنے۔ اب اگین میں جانتا ہوں کہ میں کہوں گا بھی صحیح تو آپ ہنسیں گے یقیناً، لیکن کئی ممالک میں آپ اس طرح اپنی گاڑی کو ریپیئر کرا بھی نہیں سکتے، رائٹ؟ آپ کو مطلب ایک باقاعدہ ایک انشورنس رپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں وہ انشورنس کا اتنا رواج ہے نہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کہیں آپ کسی فیٹل یا کسی خطرناک ایکسیڈنٹ میں تو نہیں آپ انوالو تھے، اور اس طرح اپنے گاڑی کو صحیح کرا دیا تو سارے اپنے ثبوت مٹا دیے۔ یہاں پر ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ آپ کسی بھی میکینک کے پاس جائیں، وہ 2 منٹ میں آپ کی ڈینٹنگ پینٹنگ کر دیں گے۔ اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح کے کتنے واقعے دیکھے ہیں، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ کوئٹہ میں ہو۔ آپ کو یاد ہے وہ ٹریفک کانسٹیبل مجید اچکزئی صاحب، محمود اچکزئی صاحب کے کزن تھے، اور وہ بڑا مقدمے کا اس وقت بھی بڑا شور ہوا تھا۔ ڈرائیور آگے کر دیا گیا تھا کہ یہ ڈرائیور چلا رہا تھا اور اس وقت گاڑی میں کوئی نہیں تھا، بہرحال یہ ہے وہ ہے، کوئی شور ہوا، ہلا گلا ہوا، کنٹراورسی بنی، پتہ نہیں پھر اللہ جانے کیا ہوا ہے۔ یہی ہے۔ اور باقی جو ہم نے کیسز دیکھے ہیں اس میں گھوم پھر کر مکمکا ہی ہوتا ہے۔ ایک مجھے یاد ہے کہ اب یہ ہم ہائی پروفائل کیسز کی بات کر رہے ہیں، مجھے ایک اور اسلام آباد کی کیس یاد آتا ہے جو ہم نے اگین یہاں پر کور کیا تھا، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ جو مقتول جو بندہ جس کی جان گئی تھی اس میں ان کے لواحقین نے بہت دفعہ اپروچ کیا تھا، کئی لوگوں نے اپروچ کیا تھا کہ پلیز ہمارا اور کوئی نہیں ہے ہماری بات سننے والا۔ اور یہ تھا کہ ایک جوان تھا اور وہ اپنی موٹر بائک پہ گھر آ رہا تھا، وہ جم انسٹرکٹر تھا، وہ پورے اپنے گھر کو چلاتا تھا، اور ایک گاڑی نے اس کو کچل کے آگے نکل گئے۔ وہ بھی کسی اثر و رسوخ کے بندے کا بیٹا تھا یا ان کی فیملی۔ احتساب والی جو خاتون تھیں، کیا نام تھا؟ احتساب کے دفتر کی وہ تھیں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کیس میں بھی کئی سال تحقیقات چلی، حالانکہ وہ بندہ اپنے انسٹاگرام اور اپنے ٹک ٹاک پر باقاعدہ اپنی اپڈیٹس بھی دے رہا تھا کہ یار میں ابھی فرار ہوا ہوں، یہ ہوا وہ، یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ٹریس نہیں ہو سکا۔ شاہزیب، آپ نے بھی یہ سب کچھ دیکھا ہے؟ جی ہاں باس، دیکھو یہ بہت ہی ایک مجھے تو بہت ہی یہ دردناک چیز ہے، کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کیس، ہم کتنی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں یار یہ ٹیسٹ ہے نا، تو اب یہ اس میں تو ظاہر صاف نظر آ رہا ہے کہ بالکل ایک ڈینجرس ریکلیس ڈرائیونگ ہے، ایک بظاہر ایک بااثر شخص ہے جو یہ کرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ ہمیں جو ٹریک ریکارڈ ہے، ہم نے دیکھا ہے ایسے کیسز کا، آپ نے جن کا ذکر کیا، وہ چاہے بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، ہمیں پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہوگی، یہ قانون کی گرفت سے ایسے نکل جائیں گے جیسے وہ مچھلی جو ہے وہ آرام سے پھسل کے کہیں سے نکل جاتی ہے اور ہم سب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔
لیکن افسوس ہے ان 3 جانوں کا، ایک چلی گئی، 2 زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. جو ہمارے ہاں روڈ سیفٹی پہ ہم نے جب بھی بات کی ہے، میں ہمیشہ لوگوں کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ اتنے لوگ ہمارے ہاں دہشت گردی میں نہیں مرتے جتنا روڈ ایکسیڈنٹس میں مرتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ، جیسے وسعت بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہاں بڑی گاڑی والا جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ قانون جو ہے وہ تو میری جوتی ہے، وہ گارڈوں کے ساتھ بھی پھرتا ہے، وہ الٹی ڈرائیونگ بھی کرتا ہے، ببانگ دول کرتا ہے. اس کو اگر آپ کو اشارہ بھی کریں کہ بھائی اپنی سائڈ پہ جاؤ تو اس کے گارڈز اتر آتے ہیں، آپ پہ بندوقیں تان لیتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہمارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. بڑا آدمی ہو، چھوٹا آدمی ہو، موٹر سائیکل والا ہو، جس کا جہاں پہ پیچ لگتا ہے وہ کر دے گا. اس لیے کراچی جیسے شہر میں سب سے زیادہ نمبر 1 جو اسٹریسفل چیز ہے، اگر آپ گاڑی خود چلاتے ہیں، آپ دفتر جاتے ہیں، آپ کہیں اور جاتے ہیں، آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائی ہوتا ہے. کہ آپ بالکل، میں نے دنیا میں مختلف ممالک میں گاڑی ڈرائیو کی ہوگی، لیکن یہاں پہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ میرے آس پاس جو سامنے سے آ رہا ہے، جو پیچھے سے آ رہا ہے، سائڈ سے چل رہا ہے، کسی کو قانون کی کوئی پتہ نہیں. میں جتنا کوشش کروں میں اپنے آپ کو بھی بچاؤں، ان کو بھی بچاؤں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ کس دن آپ آرام سے پہنچیں گے گھر، کس دن آپ کو خواہ آ کے کوئی ٹھوک کے چلا جائے گا، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. نہیں بالکل. اور دیکھیں آپ اپنے آپ کو آپ کس حد تک، ایک حد تک ہی بچا سکتے ہیں نا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں وہ جو گاڑی جو ٹرن کر رہی ہے وہ بالکل ایک اکارڈنگ ٹو رولز ٹرن کر رہی ہے. اس کا اس سوچ میں کہ یار آگے میجر ٹریفک آ رہی ہے، ایک سپیڈ بریکر بھی ہے، لوگ رکیں گے، وہ ٹرن کرتا ہے، وہ رکتا بھی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن وہ اتنی سپیڈ پر آپ دیکھتے ہیں گاڑی لٹرلی از ایئر بورن اور وہ ہٹ کرتی ہے. اس میں صرف مطلب اب یہاں پر شکر ادا کرنا عجیب لگ رہا ہے، لیکن اگر یہ ہیڈ آن کولیشن ہوتی تو کسی کی جان نہیں بچتی تھی، کسی کی جان نہیں بچتی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں اگین وہی بات آپ کی کہ مطلب معاملہ ایسکیلیٹ تو ہوا ہے. اگلا سین پتہ ہے کیا ہوگا؟ بیٹھے ہوئے افسر وزرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، معززین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مقتول کی پارٹی بھی بیٹھی ہے، ملزم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فیملی بھی بیٹھی ہے. اب کوئی ان میں سے ایک کہے گا سر بات یہ ہے، دکھ تو سمیں بہت ہے، ظاہر ہے انسانی جان، لیکن سر جانے والا چلا گیا، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. تو ابھی جو زندہ ہیں ان کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں. آپ کے بھی بال بچے ہیں، یہ اکلوتا بیٹا ہے تو یہ ہے وہ ہے، یہ جی قرآن پڑھا ہوا ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے میں کہتا ہوں کہ میں بہت شرمندہ ہوں، آپ جو بھی کہیں گے میں فل ٹائم کرنے کو تیار ہوں. کوئی اس طرح کا منظر جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہوتا تو یوں ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کیس میں مطلب مقتول کے جو رواقین ہیں ان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے ظاہر ہے کہ بچے یہاں پر زخمی ہوئے ہیں، شاید نہیں یہ میں 25 کروڑ لوگوں کے درمیان جنرل ایس او پی یہی ہے، جنرل ایس او پی یہی اس میں سے کچھ تگڑے بھی نکل آتے ہیں. لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگین یہاں پر ایک پیٹرن آف بیہیویئر ہے نا، پیٹرن آف بیہیویئر ہے. آپ سب لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں، ایک کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے وہ ٹریفک پولیس والا ہو یا کوئی اور کسی گاڑی میں، قدرن چھوٹی گاڑی میں ہو، کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی گاڑی کے نیچے تو ہر ایک گاڑی چھوٹی ہی ہوتی ہے. اور جب آپ اتنی بڑی گاڑی میں ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی لوگ سارے چھوٹے ہی ہوتے ہیں. یار میں جب پہلی دفعہ ڈبل کیبن میں بیٹھا تھا نا کئی سال پہلے، تو مجھے لٹرلی وہ جو ایک ہے نا کہ جی اشیاء کا جادو آپ پہ سوار ہو جاتا ہے. مجھے ایسا لگا کہ یار یہ جو فٹ پاتھ پہ 2 لوگ جا رہے ہیں، یہ ان کو کیا جلدی ہے، یہ اتنے بے سکون ہو کے کیوں جا رہے ہیں؟ موسم تو ٹھیک ہے، ٹھنڈک بھی ہے. اچھا وہ ٹھنڈک اے سی کی تھی بیسیکلی، لیکن میں بھول گیا ٹھنڈک بھی ہے. یہ گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ تو وہ تھا تقریباً 15 منٹ کا سفر. جی 15 منٹ میں میرا دماغ پلٹ گیا تھا. یہی بات. تو آپ دیکھیں جن کے پاس ہے پرسپیکٹو سر. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اچھا ہم یہ سب جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تقریباً ہر شعبے میں ایک انقلاب لا رہی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ایک اچھی بات ہے. کیونکہ پچھلے روز مجھے ایک ٹیکسٹ میسج آیا، مجھے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا پلیز چیک گرامر اینڈ اسپیلنگ. ٹھیک ہے، پھر اس نے کہا کہ آئی ایم سوری، وہ میں نے اصل میں چیٹ جی پی ٹی کے تھرو اپنے ٹیکسٹ میسیجز لکھواتا ہوں تو وہ کمانڈ بھی اس کے ساتھ آ گیا. تو میں نے کہا اب یہ دن بھی آ گئے ہیں کہ لوگ ٹیکسٹ میسیجز اور ای میلز بھی اپنے آپ نہیں لکھ سکتے، اور اس کے کیا
نتائج ہوں گے میرا خیال ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے شعبے بھی ہیں جس میں اے آئی کے استعمال سے واقعی کارنامے انجام ہو رہے ہیں, انقلاب آ رہا ہے. انقلاب آ رہا ہے. اور پازیٹیو دیکھیں, ہر انقلاب اچھا نہیں ہوتا, رائٹ, کچھ تباہی بھی لاتے ہیں, لیکن یہ دس از اے پازیٹیو تھنگ. جیسے کہ طب کے شعبے میں, میڈیکل فیلڈ میں اے آئی از ڈوئنگ ونڈرز. میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں جو پاکستان کے لیے بھی ریلیونٹ ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ایسی بیکٹیریا ہیں, ایسی بیماری ہیں جن پر جو موجودہ اینٹی بایوٹکس ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہی نہیں ہیں. ڈرگ ریزسٹنٹ جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ڈرگز ہیں, بالخصوص ٹی بی کے لیے, ٹی بی کی جو اب سٹرینز آ رہی ہیں وہ جو موجودہ اینٹی بایوٹکس ہیں وہ ان کا علاج نہیں کر سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ نئے اینٹی بایوٹکس ایجاد کرنا آسان کام نہیں ہے, بہت وقت لگتا ہے, اس میں لاکھوں کیمیکل کمپاؤنڈس کو اینالائز کرنا پڑتا ہے. لیکن اب اے آئی کے آنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کام شاید سالوں میں ہوتا تھا وہ دنوں یا ہفتوں میں بھی ہو سکتا ہے, کم از کم شناخت ہو سکتی ہے. اور بھی اس طرح کی بہت چیزیں ہو رہی ہیں جیسے کہ آلزائمرز. اور آلزائمرز, جتنا مجھے آلزائمرز کا خوف ہے, میرے خیال میں مجھے شاید دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے, اللہ نہ کرے. ابھی تک نہیں پتا کہ آلزائمرز ہوتا کیوں ہے, اس کی مین بنیادی وجہ کیا ہے. تو اس پر بھی بہت ریسرچ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ کینسر میں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب جب میں یہ سب کچھ سنتا ہوں تو ظاہر ہے کہ خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن تھوڑے سے اس کے ساتھ ایک افسوس بھی ہوتا ہے, کیونکہ ایک جو تصور ہے کم از کم وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ ریسرچ ہو رہی ہے, جدید ریسرچ ہو رہی ہے, یہ امریکہ میں ہو رہی ہے, مغربی ممالک میں ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے چین میں ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے جاپان میں ہو رہی ہے, اس میں ہم کہاں ہیں؟ پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک کہاں ہیں اس میں؟ تو پچھلے ہفتے کی ہی بات ہے کہ, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ پاکستان میں آغا خان یونیورسٹی ہسپتال میں اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے, اور آج سے نہیں ہو رہی, کافی سالوں سے ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم ویرانی صاحب ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں مزید بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے جب بات ہوئی تھی تو کافی ایکسائٹنگ آپ نے باتیں بتائیں, جن میں سے تقریباً 60% میرے سمجھ میں آئی تھی, ٹو بی آنیسٹ, رائٹ, بیکاز یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے. تو ایک تو سب سے پہلے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کینسر سے, جی, رائٹ. اب فار ایگزامپل اگر اس میں ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں, ہم جانتے ہیں کہ تمام کینسرز میں سے دس از پرابلی دا موسٹ سروائیویبل, کہ آپ کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں اگرچہ بر وقت شناخت ہو جائے, بر وقت ڈائگنوسس, اور کامن بھی بہت زیادہ ہے, اور کامن بھی بہت زیادہ ہے. آئی تھنک ویمن از دا موسٹ کامن, اگر اف آئی ایم کریکٹ. اب شناخت کیسے ہوتی ہے؟ ایک الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے, ایکس رے کیا جاتا ہے, اور اکثر وہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں, ان کی شاید اس میں مہارت ہو, شاید نہ ہو, اور چیزیں مس ہو جاتی ہیں. اس میں آغا خان میں کیا کام کیا جا رہا ہے ٹو یوز اے آئی بریسٹ کینسر کی ڈیٹیکشن, مختلف کینسرز کی ڈیٹیکشن؟ مختلف کینسر کی. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہ ٹاپک لے رہے ہیں, جو کہ میرے خیال میں ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بے شک, اسپیشلی یہ ہائی لائٹ کرنا کہ ہمارے ملک میں کیا کام ہو رہا ہے. تو آغا خان یونیورسٹی, دوسری بھی بہت ساری یونیورسٹی جو کام کر رہی ہیں, لمپس کے ساتھ آغا خان یونیورسٹی کافی اس میں کام کر رہا ہے اے آئی کے اوپر. تو اب جیسے آپ نے کینسر کی بات کی, تو ایک بڑے سمپل ٹرمز میں اگر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ آپ جب ایک الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ایک ڈاکٹر جب اس الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا الٹرا ساؤنڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو آپ کی آنکھ جو ہے وہ اس میں سے کچھ سگنلز کو پک کر سکتی ہے, لیکن مور دین 90% سگنلز جو ہوتے ہیں وہ آپ اس کو پک نہیں کر پاتے. اے آئی کی یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان سگنلز کو بھی پروسیس کر رہا ہوتا ہے, ان پیٹرنس کو بھی پروسیس کر رہا ہوتا ہے جو کہ ہیومن آئی نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, انسان کی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. مطلب آپ جتنے بھی شناخت نہیں کر سکتے, جتنے بھی آپ اسکلڈ ہوں آپ کو نظر ہی نہیں آتا. تو اب وہ آپ نے جیسے اگر آپ کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کی بات, تو ایک الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, میموگرام جو ہوتا ہے. اگر آپ کولن کینسر کی بات کریں تو اس میں دوسرے جو کینسرز ہوتے ہیں اس میں سی ٹی اسکین ہوتے ہیں, ایم آر آئی اسکین ہوتے ہیں, تو اس میں ہم 1% 2% سگنلز کو پک کر سکتے ہیں. اے آئی کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹرین کریں تو وہ ان سگنلز کو بھی پک کر لیتا ہے جو کہ ہیومن آئی اس کو کبھی پک ہی نہیں کر پاتی. تو آپ کے پاس انفارمیشن جتنی تھی وہ 1000 گنا 2000 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان پیٹرنس کو پک کر کے پہلے آپ 2 چیزیں دیکھ رہے, جسے آپ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ہے, تو اب آپ کے پاس 1000 سگنلز آ جاتے ہیں جو کہ آپ کو بتا دیتا ہے وہ کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ آج کل اے آئی کے تھرو ہو رہی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ کینسر ہے یا نہیں ہے,
یہ آج سے 5 سال بعد کیسے بیہیو کرے گا اگر آپ نے یہ ٹریٹمنٹ دی یا وہ ٹریٹمنٹ، جسے ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹوین. تو بجائے اس کے کہ 2 مریضوں پہ آپ سمجھائیں ڈیجیٹل ٹوین سے آپ تو آپ ماڈلز بنا سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس اس کینسر میں یہ 1000 سگنل آ رہے ہیں ورسز 600 سگنل آ رہے ہیں، تو یہ کینسر کو اگر میں اس دوائی سے ٹریٹ کروں ورسز اس دوائی سے ٹریٹ کروں تو 5 سال میں میرا جو مریض ہے اس کی صحت کتنی اچھی ہوگی. تو اس قسم کی چیزیں بھی اب جو ہے وہ ہو رہی ہیں. آغا خان ہسپتال میں اس کے اوپر ایک پروجیکٹ ہو رہا ہے. دوسرا پروجیکٹ جو ہو رہا ہے جو کہ ہمارے جیسے خطے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی اگر کسی کی بایوپسی کی تو وہ آپ کو پتہ ہے مائکروسکوپ کے نیچے ایک پیتھولوجسٹ کو دیکھنا پڑے گا، اس میں کبھی دن بھی لگ جاتے ہیں، کبھی ہفتے بھی لگ جاتے ہیں. آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ وہاں پہ پیتھولوجسٹ نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ آپ کو کہیں اور بھیجنا رورل ایریا میں ہیں، مہینوں کے بعد جواب آ رہا ہے، آپ کو کسی سے کنسلٹیشن بھی لینی ہے. تو اب آغا خان یونیورسٹی میں ہم نے ایک ایسا پروجیکٹ بھی کیا ہے کہ ہم سلائڈ جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل مائکروسکوپ پہ اس سے جو ہے وہ لوڈ کرتے ہیں ویب پہ، وہ کلاؤڈ میں ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے وہاں پہ سسٹم کو، تو وہ آپ کو اسی وقت جواب دے دیتا ہے کہ جی یہ کینسر ہے یا نہیں ہے. اس کی 98% ایکوریسی ہے. ہم کوشش کریں اس کو 100% کہ ہم اس کو 100% تک لے جائیں. دوسرا یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو صرف دیکھیں کینسر میں ایک چیز ہوتی ہے ڈائگنوسس کہ کینسر ہے یا نہیں، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی پروگنوسس کیا ہوگی کہ آج سے 5 سال بعد یہ کینسر کیسے بیہیو کرے گا اگر آپ نے ٹریٹمنٹ کی. تو یہ پروگنوسس بھی جو ہے وہ آپ کو آلموسٹ 96% ایکوریسی کے ساتھ بتا دیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ایک تو ٹائملینس کہ آپ کو بجائے اس کے کہ 2 دن 4 دن، کچھ جگہوں پہ تو آپ کے پاس پیتھولوجسٹ نہیں ہے لیکن آپ نے باپسی کر لی ہے تو آپ کو جواب بھی مل جائے گا اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ کتنا برا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا از دس کریکٹ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے کہ ایک زمانے میں جب آپ کوئی گھر بنانے جاتے تھے اس کا ایک پیپر پر بلو پرنٹ بنتا تھا، اب اس کی آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ 3D ماڈلنگ کر سکتے ہیں نا کہ یار اس میں چل کے جاؤں گا تو کیسے ہوگا. تو اس میں جیسے کہ میں ہوں، ٹھیک ہے، میرا ایک سیل ہے اور لیٹس سے مانا کرے کہ مجھے کینسر ہے، تو آپ میرے سیل کی ایک ڈیجیٹل کاپی بنائیں گے ایک طرح سے، اور جس طرح وہ کینسر مجھے افیکٹ کر رہا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یار، تو اس سے پھر میرا خیال ہے کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ لیٹس بی ریئل، میڈیسن میں بہت چیزیں ٹرائل اینڈ ایرر بھی ہوتی ہیں کہ چلو یار یہ دوائی ٹرائی کر لیتے ہیں، اچھا اگر یہ دوائی نہیں کام کی تو پھر یہ کر لیں گے. تو اس میں وہ چیز ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے. وہ ایلیمینیٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کے جو کلینیشین ہے، جو ڈاکٹر آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ پریڈکٹیو ماڈلنگ پہلے سے ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر پھر بھی چاہیے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہیومن ان دا لوپ اپروچ، کہ ہیومن ہمیشہ لوپ میں رہے گا. اور وہ ایک بڑی اچھی کسی نے بات کی کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کی جو ہے وہ نیڈ ختم ہو جائے گی، وہ ڈاکٹرز ایلیمینیٹ ہو جائیں گے آج سے 10 سال بعد جو کہ اے آئی کو یوز نہیں کرتے. تو یہ ہیومن پلس اے آئی ان دا لوپ والی بات ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کو پہلے سے آئیڈیا ہو جائے کہ دیکھیں یہ کینسر بڑا خطرناک کینسر ہے، اس میں میرے پاس یہ جو آپشنز ہیں ایٹ لیسٹ بیسڈ آن اتنا سارا ڈیٹا جو کہ اے آئی پک کر رہا ہے، اس کو پروسیس کر پا رہا ہے جو کہ میں شاید پروسیس نہ کر پاؤں اتنے سارے سگنلز کو اس کینسر میں. بہتر یہ ہے کہ میں یہ ٹریٹمنٹ پہلے ٹرائی کروں، لیکن آخر میں وہ ڈیسیشن جو ہے وہ ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یار ٹریٹمنٹ اے کے چلے ماڈل کے مطابق 70% چانسز ہیں، ٹریٹمنٹ بی کے 30% چانسز ہیں، تو بہتر ہے کہ پہلے ہم ٹریٹمنٹ اے استعمال کریں. انتہائی انفارمڈ ڈائگنوسس، ان سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. سر آدھی گیم تو ڈائگنوسس کی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. فیسینیٹنگ. ڈاکٹر صاحب میں لیتے ہیں پھر اور پروجیکٹس پہ بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. اے آئی اور پاکستان میں میڈیکل ریسرچ کا کیا مستقبل ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت انٹرسٹنگ پروجیکٹس ہیں آپ کے. ایک جو ابھی پڑھا تھا کہ آپ کھانسیوں کے ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں، یہ ذرا سمجھائیں مجھے. تو تقریباً 340 کے قریب پروجیکٹس ہیں اس وقت جو آغا خان یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں. کچھ جو ہیں وہ دوسری یونیورسٹیز ہیں جیسے لمپس کے ساتھ بھی کافی کام ہم کر رہے ہیں. اب یہ جو کھانسیوں والا آپ نے پروجیکٹ کہا، یہ بڑا مزے کا، یہ ایکچولی افریقہ میں ہے. صحیح. اور بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 30,000 لوگوں کی کھانسی کا ساؤنڈ سیمپل جو ہے وہ لے رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اور کوشش یہ، اور کافی رورل، تنزانیہ میں یہ پروجیکٹ ہے تو کافی رورل ایریاز میں بھی جا رہے ہیں. اور وہ ساؤنڈ میں ہم ان لوگوں کے لے رہے ہیں کہ جن کو کاف جو ہے وہ ایسما کی وجہ سے ہے، کسی کو لنگ کے انفیکشن کی وجہ سے ہے، کسی کو ٹی بی کی وجہ سے بھی ہے، برونکائٹس ہے. تو ہم ان ساروں کا ساؤنڈ کے سسٹم پہ ٹرین کر رہے ہیں اے آئی سسٹم کو. تو 30,000 لوگ ہیں جن کو ہم یہ سیمپل لیں گے اور ہر ایک کے 5 کاف کے ساؤنڈ سیمپل لیں گے، ٹرین کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اے آئی ٹرین سسٹم ہے یہ کتنا ایکوریٹ ہے کہ ہمیں بتا سکے کہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ جو آدمی کھانس رہا ہے
موسٹ لائکلی یہ کھانس رہا ہے کیونکہ اس کو اسما کا اٹیک ہوا ہے, یہ برونکائٹس ہے یا یہ ٹی بی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کسی بڑی رورل سیٹنگ میں ہیں تو آپ نے اسمارٹ فون پہ یہ اگر ایپ ڈال دی ہے تو آپ کو کم از کم ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اس کاف کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس فوراً جانے کی ضرورت ہے یا میں آرام سے جاؤں. جو پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں ہمارے یہاں بھی, آپ اگر رورل ایریاز میں جائیں اکثر جگہوں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے. بالکل. تو یہ بڑا مزے کا پروجیکٹ ہے. ہم نے آلریڈی 20,000 کاف کے سیمپل تقریباً ایک سال میں جمع کر بھی لیے ہیں اور کافی تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہتے ہیں نا ہائی رسک ہائی ریوارڈ. بالکل. کہ اگر اس میں کچھ کام ہو جاتا ہے تو دیکھیں پورا ملک آگے, پورا خطہ آگے اور ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. اور یونیورسٹیز کا یہی کام ہوتا ہے کہ دیکھیں ہوپ کریٹ کریں ہم. اور خوشی کی بات یہ ہوگی کہ اگر ہمارے ریجنز میں اس قسم کی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی وہ گلوبل نورتھ سے امپورٹڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. ڈیٹا ہمارا اپنا چاہیے. یہ سب سے بڑا اے آئی میں ایشو ہے کہ جو ابھی ٹریننگ ڈیٹا سیٹس پہ ہوتی ہے وہ ڈیٹا سیٹس ہمارے نہیں ہوتے, وہ کہیں باہر. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ڈیٹا سیٹس پہ ٹریننگ ہو تاکہ وہ جو نالج جنریٹ ہو رہی ہے وہ ریلیونٹ بھی ہو ہمارے لیے. شاہ میرا خیال ہے آپ کا بھی کوئی ڈیٹا کے حوالے سے سوال تھا. ہاں ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کہ جتنا ڈیٹا آپ کے پاس اچھا ہوگا اتنا آپ زیادہ اچھے اے آئی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں, ٹولز بنا سکتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں بطور پیشنٹ, میں ہاسپٹل جاتا ہوں, میں سارے بایوپسیز کراتا ہوں, یہ کراتا ہوں, تو میرا ڈیٹا جو ہے میں تو یہ مان کے چل رہا ہوں کہ وہ تو پیشنٹ پریویسی ہے, وہ سیف ہوگا, لیکن وہ کون ہارویسٹ کر رہا ہے, کس پرپز کے لیے کر رہا ہے, کیا میرا اس میں کنسنٹ بطور مریض وہ لیا جا رہا ہے یا نہیں؟ جی نہیں لیا جاتا ہے. اسپیشلی اگر آپ پیپر ورک جو آپ سائن کرتے ہیں کسی بھی ہسپتال میں جاتے ہیں تو اس میں ایک پیپر ورک یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ کوئی یوز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اور یہ ہمیشہ مریض کا رائٹ ہوتا ہے, پیشنٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا آگے یوز کیا جائے یا نہ کیا جائے. اینڈ اس کے اوپر پھر آگے کام ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ میرا ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ یوزلی فائن پرنٹ میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. ہمارے یہاں تو اویئرنیس نہیں ہے کہ جب ہم فارمز ہم سے بھروا رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل والے تو ہم تو اس وقت پریشانی میں ہر چیز پہ سائن کر دیتے ہیں. تو یہ وہی فائن پرنٹ والا ایک ایشو آ جائے گا اگر کوئی نہیں اس میں کرنا چاہ رہا. تو میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ وہ پراپرلی ایکسپلین کر لینا چاہیے کہ یہ ریسرچ پرپز یہ ہے یا جو کچھ بھی ہے. نہیں, آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج کل تو اب ہر کوئی جا رہا ہے الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز کی طرف, رائٹ. جیسے ہمارا ہسپتال بھی انشاءاللہ آخان ہسپتال اگلے سال 2027 میں فلی الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز آ جائیں گے. تو اس میں تو آپ کے پاس پھر بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے اور آپ لنک بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ کا سی ٹی اسکین کا ڈیٹا, آپ کی دوائیوں کا ڈیٹا, آپ کا بلڈ پریشر, ویٹ, یہ ساری چیزیں آپ کمبائن کر کے بڑے لارج ڈیٹا سیٹس بنا سکتے ہیں جو کہ کافی انفارمیٹیو بھی ہوتے ہیں, آپ کو کافی انفارمیشن دیتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ جو مریض آ رہا ہے وہ سمجھے کہ وہ ڈیٹا کس طور پہ یوز کرے. تو آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل ویلڈ ہے کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز کے, ہم ہمارے مریضوں کو میک شور کریں کہ یہ ہم سمجھائیں. آلسو یہ بھی ہے نا کہ آئی تھنک کہ کون سا ڈیٹا استعمال کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ کسی کے پرسنل ڈیٹیلز اور این آئی سی لیک کرنے میں اور ان کی ایکچوئل میڈیکل رپورٹس انونیمسلی یوز کرنا کسی اور ریسرچ کے لیے, اس میں پھر کافی ایک فرق ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, شاید جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہوگا کہ سارے ہسپتالوں میں بڑے اسٹرانگ سسٹمز ہوتے ہیں جیسے جنہیں ہم کہتے ہیں ایتھکس ریویو کمیٹیز. وہ ایک ایک چیز ریویو کرتی ہیں کہ آپ کیا یوز کر رہے ہیں, ڈیٹا کس طرح یوز ہوگا, فلی انونیمائز ہوگا, ڈی آئیڈینٹیفائڈ ہوگا کہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ کس کا ڈیٹا جس پہ میں کام کر رہا ہوں. تو یہ بڑے سیف گارڈز لیے جاتے ہیں. خان یونیورسٹی ہسپتال میں بھی لیے جاتے ہیں اور دوسرے ہسپتالوں میں بھی یہ لیے جاتے ہیں. اس کی پوری پرمیشن پہلے آپ کو لینی ہوتی ہے ایتھکس ریویو بورڈ سے جو کہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوتی ہے. فیئر انف. ڈاکٹر صاحب ابھی اور بھی میں نے آپ سے بہت چیزیں پوچھنی تھیں. ایک تو یہ ہائی رسک پریگننسیز کا بھی آپ کا کام ہو رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارا وقت بچ آتا ہے. وی ول کال بھائی جان عید کے بعد دوبارہ بلائیں, عید کے بعد دوبارہ انشاءاللہ. عید کے بعد دوبارہ. مگر بہت بہت شکریہ کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے ملک کے لیے جو آپ نے ٹچ کیا. ہمارے لیے بھی مزیدار ہے. اٹس آلویز فن ٹو لرن نیو تھنگس. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آج کے لیے اتنا ہی. جی اجازت دیجیے. خدا حافظ.